بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ درود پاک کے کچھ فضائل۔ نمبر 21، درود پاک پڑھنے والا تمام سخت تکلیف کے دن خوش ہوگا۔ نمبر 22، پلسرات سے نہایت تیزی اور آسانی سے گزر جائے گا۔ نمبر 23، اور پلسرات پر اس شخص کو ایک نور عطا کیا جائے گا۔ نمبر 24، درود پاک کی کثرت کرنے والا موت سے پہلے اپنا گھر جنت میں دیکھے گا۔ کثرت سے مراد 1000 سے زیادہ درود پاک ہے۔ نمبر 25، درود پاک پڑھنے والے کو جنت میں بیویاں حوریں عطا کی جائیں گی۔ نوٹ: حوریں اتنی حسین اور خوبصورت ہوں گی کہ اگر وہ پانی بھی پئیں گی تو حلق میں سے پانی کا گزرنا ظہور نظر آئے گا۔ ان کی پنڈلیاں اتنی تو روشن ہوں گی جن میں خون صاف نظر آئے گا۔ آج کل کے دور کے نوجوان میک اپ سے آلودہ آدھی ننگی بدکار عورتیں دیکھ کر منہ میں سے پانی گراتے پھرتے ہیں۔ ان کو عرض کیا جاتا ہے کہ ایسی بدچال عورتوں کے فریب میں نہ آئیں، حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ زندگی مختصر اور تھوڑی سی ہے، اس کے بدلے آخرت کا اجر بہت بڑا اور وسیع ہے۔ نمبر 26، درود پاک پڑھنے سے مال میں برکت پڑتی ہے۔ نمبر 27، درود پاک پڑھنا عبادت ہے۔ نمبر 28، درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر نیک عمل سے زیادہ پسند ہے۔ بے شک یہ ایسا عمل ہے جو خود پاک خدا اور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ نمبر 29، درود پاک مومنین کی مجلس کا سینگار ہے۔ نمبر 30، درود پاک پڑھنے والے کی قبر منور ہوگی۔ نمبر 31، درود پاک پڑھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ نمبر 32، درود پاک پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ جو آدمی گزر سفر کے معاملے میں تنگ ہو یا بے روزگار ہو تو اسے چاہیے کہ نیک نیتی سے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کے زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کرے۔ انشاءاللہ اس بندے کو عنقریب خوشی ملے گی۔ نمبر 33، درود پاک پڑھنے والا محشر کے دن سب لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ نمبر 34، درود پاک پڑھنے کی برکت اس پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو ایک قسم کا رنگ چڑھا دے گی۔ آج کل کے اس دور میں رشتہ داریاں، برادریاں اور بھائی چارہ فقط ایک رسم بن کے رہ گیا ہے جن میں صرف دھوکہ اور فریب ہے۔ اس وقت میں اولاد بھی سخت نافرمان ہو چکا ہے تو اس کا واحد علاج درود پاک کی کثرت ہے۔ نمبر 35، درود پاک پڑھ کے جس کو بھی بخشا جائے تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر 35، انجمن غلامان قلندر سے وابستہ دوست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے خاندان، اہل بیت کرام، اصحاب کرام اور بزرگوں سے لے کر اپنے والدین اور دوستوں کو تحفے بخشتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے کو تحفے دو، ایسے محبت بڑھتی ہے۔ تو اس درود پاک سے بڑھ کر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے؟